السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب الدعوات، اور اس کا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان۔ تو اس میں حدیث جو پہلی حدیث ہے وہ 2416 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی اہلیہ سے ظن و شو قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام کے ساتھ: اے اللہ، ہمیں اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس سے شیطان سے بچا، تو اگر اس وقت ان کے لیے بچہ مقدر کر دیا گیا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث نمبر 2417 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب و تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ عظیم و حلیم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور عرش عظیم کے رب کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آسمانوں کے، زمین کے، عرش کریم کے رب کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حدیث نمبر 2418 سلیمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گالی گلوچ کرنے لگے جبکہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سخت غصے کی حالت میں دوسرے کو گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس کلمہ کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے: میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ نے اس آدمی سے کہا، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے؟ اس نے کہا، میں دیوانہ نہیں ہوں۔ حدیث نمبر 2419 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ اس نے شیطان دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 2420 ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے تو آپ 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے: پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کر دیا جبکہ ہم اس پر طاقت و قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اے اللہ، ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی و تقوی اور ایسا عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند فرمائے۔ اے اللہ، یہ سفر ہم پر آسان کر دے اور اس کی دوری لمبی مسافت کو ہمارے لیے لپیٹ کر قریب کر دے۔ اے اللہ، اس سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں نائب ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی شدت و مشقت، تکلیف دہ منظر اور اہل مال میں بری واپسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو یہی دعا پڑھتے اور اس کے ساتھ یہ اضافہ فرماتے: واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنی رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 2421 عبداللہ بن سرجس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ سفر کی شدت و مشقت، بری واپسی، نفع کے بعد نقصان، مظلوم کی بد دعا اور اہل و مال میں برے منظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2422 خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھے: میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی پناہ چاہتا ہوں، تو جب تک وہ اس جگہ کے امن پذیر رہتا ہے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ حدیث نمبر 2423 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول، گزشتہ رات بچھو کے کاٹنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سن لو، اگر تم نے شام کے وقت یوں کہا ہوتا: میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی پناہ چاہتا ہوں، تو وہ تمہیں نقصان نہ پہنچاتا۔ حدیث نمبر 2424 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحری کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: سننے والے نے سن لیا کہ ہم نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی نعمتیں ہم پر اچھی ہیں، ہمارے رب ہماری اعنات فرما اور ہم پر مزید احسانات فرما، اور ہم جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2425 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ یا حج یا عمرہ سے واپس تشریف لاتے تو آپ ہر بلند جگہ پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے،
اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اسے اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ حدیث نمبر 2426۔ عبداللہ بن ابی اوفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کے خلاف دعا کی تو عرض کیا، اے اللہ کتاب کے اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، اے اللہ لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں خوب شکست دے اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔ حدیث نمبر 2427۔ عبداللہ بن وسر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے پاس تشریف لائے تو ہم نے کھانا اور کھجور، گھی اور پنیر سے تیار کردہ حلوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اسے تناول فرمایا۔ پھر کچھ کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ انہیں کھاتے اور گٹھلیاں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان پھینکتے جاتے۔ آپ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی اکٹھی کرتے اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ گٹھلیاں اپنی دونوں انگلیوں انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی پشت پر پھینک رہے تھے۔ پھر پانی پیش کیا گیا تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔ پھر میرے والد نے آپ کی سواری کی لگام پکڑتے ہوئے عرض کیا، ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں برکت فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ حدیث نمبر 2428۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو اسے امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2429۔ عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دی، تو اسے وہ مصیبت و بیماری نہیں پہنچے گی خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ حدیث نمبر 2430۔ ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر سے اسے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور عمر بن دینار راوی قوی نہیں۔ حدیث نمبر 2431۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں، ہر قسم کی خیر و بلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ لیتا ہے، اس کے 10 لاکھ خطائیں معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ اور شرح سنہ میں جو شخص بازار میں جائے گا کے الفاظ کے بجائے جس نے کسی بڑے تجارتی مرکز میں یہ دعا پڑھی کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 2432۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے اتمام نعمت کا سوال کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی چیز اتمام نعمت ہے؟ اس نے کہا دعا جس کے ذریعے میں خیر مال کثیر کی امید کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتمام نعمت تو جنت میں داخلہ اور جہنم سے خلاصی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، اس سے جلال و اکرام والے، اے جلال و اکرام والے تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دعا قبول ہوگی، اب سوال کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے مصیبت مانگی ہے، اس سے عافیت کا سوال کرو۔ حدیث نمبر 2433۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس کی بے مقصد اور بےہودہ باتیں زیادہ ہو جائیں اور پھر وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا، اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہے تو اس مجلس میں ہونے والی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 2434۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا، جب انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ، جب اس کی پشت پر پارجمان ہو گئے تو کہا الحمدللہ، پھر فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا جبکہ ہم تو اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا
پھر کہا پاک ہے تو، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ پھر وہ مسکرائے۔ ان سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کس چیز سے مسکرائے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے کیا۔ پھر آپ مسکرائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز سے مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رب اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2435۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو الوداع کرتے تو آپ اس کا ہاتھ تھامے رکھتے حتیٰ کہ وہ آدمی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے تیرے عملوں کے خاتمے کو۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اور ان دونوں ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں وآخر اعمالی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حدیث نمبر 2436۔ عبداللہ ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یوں دعا فرماتے میں تمہارے دین، تمہاری امانتوں اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2437۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زاد راہ عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں تقویٰ کا زاد راہ عطا فرمائے۔ اس نے عرض کیا کچھ زیادہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے گناہ بخش دے۔ اس نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہو، زیادہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے لیے خیر و بلائی آسان فرما دے۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2438۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سفر کرنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے تقویٰ اور ہر اونچی جگہ پر اللہ اکبر پڑھنے کا التزام کرنا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کی دوری مسافت کو لپیٹ کر سمیٹ دے اور سفر کو اس کے لیے آسان کر دے۔ حدیث نمبر 2439۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے اور رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تیرے شر سے جو کچھ تجھ میں ہے، اس کے شر سے جو تجھ میں پیدا کیا گیا اس کے شر سے، اور جو چیز تیری سطح پر چل رہی ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں شیر، کالے ناگ، سانپ، بچھو کے شر سے اور بستی کے باسیوں اور والد شیطان اور ذریات اولاد شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 2440۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے تو یوں دعا فرماتے اے اللہ تو ہی میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، میں تیری ہی توفیق سے دشمن کی چالوں کو رد کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور تیری توفیق و نصرت سے قتال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2441۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے اندیشہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے اے اللہ ہم کو ان کے مقابلے میں تجھے کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ حدیث نمبر 2442۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دعا فرماتے اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر توکل کیا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم سے پھسل جائیں یا گمراہ ہو جائیں، یا ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے، یا ہم کسی سے جہالت سے پیش آئیں یا ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آیا جائے۔ احمد، ترمذی، نسائی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا فرماتے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت سے پیش آؤں یا مجھ سے جہالت سے پیش آیا جائے۔ حدیث نمبر 2443۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر توکل کیا، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے، تو تب اسے کہا جاتا ہے تیری رہنمائی کر دی گئی، تجھے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا۔ شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا شیطان کہتا ہے تمہارا ایسے آدمی پر کیسے زور چل سکتا ہے جس کی رہنمائی کر دی گئی، اسے کفایت کر دی گئی اور اسے بچا لیا گیا۔ ابو داؤد اور امام ترمذی نے لہو شیطان تک روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2444۔
ابو مالک اشری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں داخل ہونے کی جگہ اور نکلنے کی جگہ کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اپنا رب اللہ ہم نے تو توکل کیا، پھر وہ اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 2445۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کے موقع پر کسی شخص کو دعا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تیرے لیے برکت کرے اور تم دونوں پر برکت کرے اور تم دونوں کو خیر پر اکٹھا کرے۔ حدیث نمبر 2446۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی غلام خریدے تو وہ یوں دعا کرے، اے اللہ میں تو اسے اس کی خیر و بھلائی اور اس چیز کی خیر و بھلائی کا جس پر تو نے اسے پیدا کیا سوال کرتا ہوں، میں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب اونٹ خریدے تو اس کے کوہان کی چوٹی پکڑ کر یہی دعا کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے عورت اور خادم کے بارے میں پھر اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر برکت کی دعا کرے۔ حدیث نمبر 2447۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغموم شخص کی دعا ہے، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میرے تمام حالات درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حدیث نمبر 2448۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کلام پڑھو تو اللہ تمہارے غم دور کر دے اور تیری طرف سے تیرا قرض ادا کر دے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ میں فکر و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں عجز اور کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں بخل اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں قرض کے زیادہ ہونے اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ شخص بیان کرتا ہے میں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرض ادا کر دیا۔ حدیث نمبر 2449۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب ان کے پاس آیا تو اس نے کہا میں اپنی آزادی کے لیے طے شدہ رقم ادا کرنے سے عاجز ہوں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کیا میں تجھے چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے؟ اگر تجھ پر کسی بڑے پہاڑ کے برابر قرض ہوگا تو اللہ اسے تجھ سے ادا کر دے گا۔ کہو اے اللہ تو اپنی حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے مجھے کافی ہو جا اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ مجھے سب سے بے نیاز کر دے۔ ہم جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث اذا سمعتم نباء الکلاب انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 2450۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو آپ چند کلمات پڑھتے، میں نے ان کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اچھی باتیں کی گئی تو یہ کلمات روز قیامت تک ان پر بطور مہر ہوں گے، اور اگر کوئی بری بات کی گئی تو یہ کلمات ان کے لیے کفارہ ہوں گے۔ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2451۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں خبر پہنچی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو 3 بار فرماتے خیر و بھلائی کے چاند میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا، پھر فرمایا ہر قسم کی تعریف اس ذات کے لیے ہے جو فلاں مہینے کو لے گیا اور فلاں مہینے لے آیا۔ حدیث نمبر 2452۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بہت زیادہ غم کا شکار ہو تو وہ یہ دعا کرے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، میں تیرے قبضہ قدرت کے تحت ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے بارے میں نافذ ہونے والا ہے، تیرا میرے متعلق فیصلہ عدل پر مبنی ہے، میں تیرے ہر اس نام سے جو تو نے اپنے لیے رکھا یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اپنے بندوں کو الہام کیا یا تو نے اپنے پاس غیب کے خزانوں میں اسے مخصوص کر لیا، تو اسے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے فکر و غم کا علاج بنا دے۔ جو شخص یہ کلمات پڑھتا تو اللہ اس کے غم دور کر دیتا اور حزن و غم کو فرحت و مسرت میں تبدیل کر دیتا۔ حدیث نمبر 2453۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اوپر چڑھتے اللہ اکبر کہتے، جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ حدیث نمبر 2454۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اے زندہ و قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور محفوظ نہیں۔
حدیث نمبر 2455۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کوئی کلمہ ہے جو ہمیں پڑھیں؟ اب تو کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اے اللہ ہمارے پردے کی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن عطا فرما۔ اللہ نے آندھی کے ذریعے آپ کے دشمن کا رخ بدل دیا، اللہ نے آندھی کے ذریعے شکست دی۔ حدیث نمبر 2456۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں اس بازار اور جو اس میں ہے اس کی خیر و بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے اور اس میں موجود شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں کوئی گھاٹے کا سودا کروں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔